عمر فاروق اس کا نام ہے۔ چند مہینے پہلے اس کا مجھے فون آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں جی بڑا پریشان ہوں، بہت زیادہ مقروض ہوں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہوں، مائنس میں جا رہا ہوں، بہت زیادہ قرضے ہیں، میرا کچھ کیجیے۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ ایک صرف وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ نکل آئیں گے۔ میں نے اس کو ایک عمل دیا تو 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ جی ابھی تک میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کرتے رہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت تک یہ وظیفہ کرنا ہے جب تک آپ کا معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب آپ نے مجھے اس وقت بتانا ہے جب آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرما دیں۔ کل اس کا مجھے پھر فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ میرے سارے قرضے اتر گئے ہیں، کاروبار چل پڑا ہے اور معاملات سارے بہترین ہو چکے ہیں۔ میں بالکل اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مضمون ہے قرض اتارنے کا قرآنی وظیفہ۔ جن ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر قرض آ جاتا ہے، یقین جانیے ان کی راتوں کی نیند اور آرام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرض جیسی بیماری سے اور اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف اپنا محتاج رکھے، اپنے علاوہ میرا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ محتاجگی صرف میرے رب کی اچھی ہے اور کسی کی محتاجگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے اس قدر نوازے کہ کبھی ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ دعا کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق کفاف عطا فرمائے، یعنی کہ اتنا رزق عطا فرمائے کہ جو ہمارے ہر معاملے میں کافی ہو جائے، تاکہ ہمیں قرض کسی سے لینا ہی نہ پڑے۔ بہرحال زندگی میں ایسی مجبوریاں، ایسی آزمائشیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قرض لینا پڑ سکتا ہے، اور حالات بھی آج کل اچھے نہیں ہیں، تو قرض اگر لے لیں تو دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل بھی مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، وہ کہنے لگا بیچارہ کہ میں اپنا سب کچھ ختم کر بیٹھا ہوں اپنے کاروبار کے چکر میں، تو میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں۔ وہ آتے رہتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کے اور لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مقروض ہو گئے ہیں، بظاہر اس قرضے جیسی لعنت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس ایک ساتھی آئے لالا موسیٰ سے، انہوں نے بھی مجھے یہی شکوہ کیا کہ بہت بڑا قرض ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی زندگی میں اس میں سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے آج میں ایسا وظیفہ شیئر کروں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز قرض جیسی لعنت سے آپ نکل آئیں گے۔ بظاہر اگرچہ کوئی راستہ نہ ہو، بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آنے والے 20 سالوں میں بھی قرض کی بیماری سے نہیں نکل سکوں گا، لیکن انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ قرض کی دلدل سے باہر نکل آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سرگودے کے علاقے سے ایک میرا بھائی ہے، ہمارے وظائف وغیرہ وہ کرتا رہتا ہے، عمر فاروق اس کا نام ہے۔ چند مہینے پہلے اس کا مجھے فون آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں جی بڑا پریشان ہوں، بہت زیادہ مقروض ہوں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہوں، مائنس میں جا رہا ہوں، بہت زیادہ قرضے ہیں، میرا کچھ کیجیے۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ ایک صرف وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ نکل آئیں گے۔ میں نے اس کو ایک عمل دیا تو 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ جی ابھی تک میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کرتے رہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت تک یہ وظیفہ کرنا ہے جب تک آپ کا معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب آپ نے مجھے اس وقت بتانا ہے جب آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرما دیں۔ کل اس کا مجھے پھر فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ میرے سارے قرضے اتر گئے ہیں، کاروبار چل پڑا ہے اور معاملات سارے بہترین ہو چکے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔
تو اس لیے پورے عزم اور اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز جیسا بھی قرض ہوگا اللہ کی مہربانی سے آپ اس قرض جیسی مصیبت اور عذاب سے نجات پائیں گے، اللہ کی مہربانی اور اللہ کے توفیق سے۔ اب ہم آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل ہے سورہ طلاق کی ان آیتوں کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ العظیم۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ان آیتوں کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھیں، بقیہ نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس وقت تک وظیفہ کریں جب تک آپ اس قرضے والی لعنت سے نجات نہ پا جائیں۔ انشاءاللہ اس فقیر کا وعدہ ہے اور میرا یہ عزم، یقین اور بھروسہ ہے قرآن مجید کی ان آیتوں پر کہ جو بھی ان آیتوں کا وظیفہ کرے گا اللہ کی مہربانی سے وہ قرضے جیسی لعنت سے نجات پائے گا۔ تو جو لوگ عمل کرنا چاہیں وہ کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں، اور اگر آپ کے مسائل ہوں آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور خدا نخواستہ آپ روحانی جسمانی مسائل میں گرفتار ہیں، پسند کی شادی، جادو ٹونا آسیب، انشاءاللہ ہمارا ادارہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ پورے اعتماد سے فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔